السلام علیکم ایوری ون، ڈاکٹر راہیلہ ہیئر، اور آج ہم کچھ جنرلائز ٹاپک کے اوپر بات کریں گے. ہم تینوں فرینڈس جو ہیں، تینوں ساتھی آج ہم اکٹھے ہوئے اور ہم نے سوچا کہ کچھ پروڈکٹیو ڈسکشن ہونی چاہیے. ہمارے ساتھ ڈاکٹر اسرا ابراہیم موجود ہیں اور پروفیسر ہما لیلہ ہاشمی، جو کہ بہت ہی مایہ ناز اور معروف اردو کی پروفیسر ہیں، کالم نگار ہیں، شاعرہ ہیں. اور آج ہمیں موقع ملا کہ ہم تینوں انٹریکشن کر سکیں، ایک ساتھ بیٹھ سکیں، اور ہم نے سوچا کہ کیوں نہیں آپ لوگوں کے ساتھ ایک ایسے ٹاپک پہ بات کی جائے جس پہ ہم جنرل آپس میں جب بیٹھتے ہیں تو اس طرح کی بڑی پروڈکٹیو اور کریٹیو ڈسکشنز ہوتی ہیں. تو ہم اپنی آڈینس کے ساتھ بھی ضرور اس کو شیئر کریں. میں آج کیمرے کے پیچھے سے آپ کو جوائن کروں گی. کچھ سوالات ہوں گے جو آپ لوگوں کے ذہنوں میں بھی یقیناً ہوں گے، ہم پوچھیں گے ڈاکٹر اسرا سے اور پروفیسر ہما لیلہ ہاشمی سے. ہوپ فلی اس سے آپ کو بہت ساری چیزوں کے بارے میں رہنمائی ملے گی. اور سب سے پہلے السلام علیکم اینڈ ویلکم ڈاکٹر اسرا، پروفیسر ہما لیلہ ہاشمی. اور آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے بیسکلی وہ یہ ہے کہ جو ناولز ہیں ہماری سوسائٹی میں بچیوں کا ایک بہت ہی زیادہ اس طرف رجحان ہے، ہماری نئی جنریشن کا. اور اگر ہم کچھ سال پیچھے چلے جائیں تو یہ چیزیں بہت زیادہ حد تک کامن تھیں. جو ہماری نئی جنریشن ہے، یوتھ ہے، بچیاں ناول کی طرف جو ہے وہ بہت اٹریکٹ ہوتی ہیں، اس کو پڑھتی ہیں. فار ایگزامپل جنت کے پتے، پیر کامل، یہ کچھ ایسی جو ہے وہ تحریریں ہیں جن پہ ہماری یوتھ نے بہت ہی ڈیٹیل جو ہے وہ اپنا رجحان جو ہے وہ ظاہر کیا ہے. تو آج ہم یہ اس ٹاپک کو اس کا خلاصہ کرنے کی کوشش کریں گے کہ کیا یہ ایک ہیلتھی ایکٹیویٹی ہے کہ ہماری جو جنریشن ہے یا جو ٹین ایجرز ہیں، خاص طور پہ بچیاں جو یہ ناولز پڑھتی ہیں جس کے اندر اگر میں تھوڑے اوپن الفاظ میں کہوں تو لو سٹوریز یا پھر کسی ایسے کریکٹر کو یا کردار کو بہت ہی زیادہ فینٹسائز کر کے یا آئیڈلائز کر کے پیش کیا جاتا ہے، اور اگلی آنے والی زندگی میں وہ بچیاں اپنے آپ کہہ لیں کہ پارٹنر کو، اسپاؤس کو اسی کریکٹر کے اندر جو ہے وہ امیجن کرنا شروع کر دیتی ہیں. اور اگر ان کی ایکسپیکٹیشنز پہ وہ چیزیں پوری نہ اتریں تو وہ ان کے لیے بڑا ایک تکلیف دہ عمل رہتا ہے. تو آج ہم سوال پوچھیں گے ہمارے جو گیسٹ ہیں یا جو ہمارے پاس آج شخصیات موجود ہیں کہ ان کا اس بارے میں کیا خیال ہے. وہ دونوں اپنی رائے سے آپ کو جو ہے وہ مستفید کریں گے. ڈاکٹر اسرا، آپ پلیز تھوڑا سا اس بارے میں بتائیے گا کہ ایز اے ٹین ایجر آپ نے بھی اس طرح کے ناولس کے ساتھ انٹریکشن کیا ہوگا، یقیناً آپ نے بھی اس کو پڑھا ہوگا، ہم سب اس فیز سے گزرے ہیں. تو آپ کے خیال میں جو اس طرح کے ہمارے پاس تحریریں ہیں یا ناولز ہیں جس میں چیزوں کو فینٹسائز یا آئیڈلائز کیا جاتا ہے، کیا ہماری بچیوں کو یا ٹین ایجرز کو ان کو پڑھنا چاہیے یا ان کے ساتھ ان کا انٹریکشن ہونا چاہیے؟ دیکھیں میم، پہلی بات تو یہ کہ میں نے خود کیونکہ اس طرح کے ناولز بھی پڑھے ہیں اپنی ٹین ایج میں، اور میں نے اس کے کانسیکوینسز اپنی زندگی میں بھی دیکھے ہیں. جب ہم کچھ اس طرح کے ناولز پڑھتے ہیں جو کہ فکشنل کریکٹرز پہ جو ہے وہ مبنی ہوتے ہیں، اور ہم اس میں اتنے زیادہ ابزارب ہو جاتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ ریئلٹی کو بھول کے اور ہم ایک امیجنیشن جو ہے اس میں چلے جاتے ہیں. تو پھر جب ہمارا کچھ عرصے بعد یا کچھ ٹائم کے بعد ہمارا جو ہے وہ ریئلٹی کے ساتھ سامنا ہوتا ہے، تو وہ ساری چیزیں جو کہ ہم نے اپنے ناولز پڑھ کے اپنے اسٹینڈرڈ سیٹ کیے تھے، اپنا ایک مائنڈ سیٹ بنا لیا تھا، وہ کوئی بھی چیز ویسی ہمیں جو ہے وہ ریئلٹی میں نظر نہیں آتی. تو پھر ہم وہ چیزیں ڈھونڈتے ہیں اور پھر ہم اس چیز کو لے کے ان باتوں کو لے کے ہم ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں کہ میں نے تو اپنے امیجنیشن یا اپنے فکشنل ورلڈ میں اس طرح کی چیزیں نہیں دیکھی. اگر میں کچھ مزاحیہ انداز میں بات کروں تو آج کل کی جو بچیاں ہیں جو ناولز پڑھتی ہیں، وہ پھر ہر جگہ پہ سالار سکندر، جہان سکندر، اس طرح کے فکشنل کریکٹرز وہ جو ہیں ریئلٹی میں بھی ڈھونڈ رہی ہوتی ہیں، جو کہ آپ بھی جانتی ہیں اور میں بھی جانتی ہوں کہ دیٹ از امپاسبل. جی. تو میں یہی کہنا چاہوں گی کہ اگر آپ بچے اتنا میچور ہیں کہ آپ ان دونوں چیزوں کو، کہ امیجنیشن ورلڈ ہے یا ریئلٹی ہے، آپ ان دونوں کو بیلنس کر سکتے ہیں تو آپ ضرور پڑھیں. اور میرا خیال ہے کہ یہ صرف ناولز جو ہیں اس لیے پڑھنے چاہیے تاکہ آپ جو ہے اپنا کوئی کسی چیز سے اگر آپ ڈسٹریکٹ ہونا چاہ رہے ہیں کچھ عرصے کے لیے تو آپ ضرور پڑھیں، لیکن اس چیز کو اپنی زندگی پہ، اپنے دماغ پہ حاوی بالکل نہیں کریں. جی میڈم، بالکل صحیح کہا آپ نے. اب ہم چلتے ہیں پروفیسر ہما لیلہ ہاشمی کی طرف. میڈم، آپ کا جو ہے وہ ریسرچ ورک بھی ناول نگاری کے حوالے سے ہے. آپ نے بہت اس بارے میں کام کیا، آپ نے بہت آگاہی دی آڈینس کو، اور آپ کا بڑا بہترین اس حوالے سے، ریسرچ کے حوالے سے بڑی کنٹریبیوشن ہے. تو آپ ہمیں اس حوالے سے تھوڑی سی رہنمائی فرمائیں
کہ اکارڈنگ ٹو یو، آپ کا جو جتنا بھی لٹریچر میں نے پڑھا ہے، کہ ہماری سوسائٹی میں بہت سارے ایسے اسپیکٹس ہیں جن کو ہمیں ٹارگٹ کرنا چاہیے، جن کے بارے میں ہمیں بات کرنی چاہیے. تو کیا آپ سمجھتی ہیں، آپ ڈاکٹر اسرا کی اس بات سے متفق ہیں کہ کیا ہمارے ٹین ایجر اس حد تک ذہنی طور پہ میچور ہیں کہ وہ ڈسٹریکشن کو ہینڈل کر سکتے ہیں؟ جی بہت شکریہ آپ کا ڈاکٹر رحیلہ صاحبہ، اور آپ کا زیادہ شکریہ اس بات سے کہ آپ لوگوں نے جو ہے مجھے یہاں پہ دعوت دی اور مجھے موقع ملا کہ ہم روٹین میں جو باتیں ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں یا جن معاشی اور معاشرتی موضوعات پر ہم بات کر رہے ہوتے ہیں، تو آج ہم آڈینس کے سامنے بھی ہے اس حوالے سے بات کر سکیں. سب سے پہلی چیز یہ کہ کوئی بھی چیز جب سٹارٹ کی جاتی ہے، جب بھی کسی چیز کا آغاز ہوتا ہے، تو جب وہ انیشیل سٹیج پہ ہوتی ہے تو وہ اور طرح سے ہوتی ہے، لیکن جیسے جیسے وہ بڑھتی جا رہی ہے، ہمارا ایکسپیرینس بڑھتا جاتا ہے، وقت تبدیل ہوتا جاتا ہے، تو پھر ان کی جو ہیں خوبیاں اور خامیاں اور ان کے حوالے سے جو ڈیمانڈز ہوتی ہیں وہ بھی تبدیل ہوتی جاتی ہیں. تو ناول یا کہانی بالکل جب سے سٹارٹ ہوتی ہے تو وہ داستان سے ہوتی ہے، مافوق الفطرت عناصر جنہیں انگلش میں سپر نیچرل ایلیمنٹس کہا جاتا ہے. تو کہانی کا جب آغاز ہوا اصل میں وہ تو ماورائی انداز میں ہوا ہے، پریوں کی، جن بھوت کی کہانیاں اور ایسی چیزیں جس کو انسان نے دیکھا نہیں اور اس سے انسان لطف اندوز ہونا چاہتا ہے، فیسلٹیز چاہتا ہے، خوبصورتی چاہتا ہے. تو جیسے جیسے لیکن انسان جو ہے ترقی کرتا گیا، سائنس اور ٹیکنالوجی کے حوالے سے ترقی ہوتی گئی، تو پھر انسان کو سمجھ میں آیا کہ اب بات ریالٹی کی جائے، نہ کہ وہ بات کی جائے جو کہ ان ریئل ہے، موجود نہیں ہے، اگر ہے بھی تو وہ دکھائی نہیں دے رہی، سنائی نہیں دے رہی. تو آہستہ آہستہ پھر ناول کی جانب جو ہے ہم نے سفر کیا. ناول سے پھر افسانہ، شارٹ سٹوریز نے اور بھی زیادہ جو ہے وہ قاری پڑھنے والے کو جو ہے جی بالکل ایسے ہی ہے. تو اب اگر ہم بات کریں کہ ہمارے ہاں جو پاپولر فکشن ہے، جو فیمس ناول ہیں وہ کون سے ہیں، اور جو بہترین ناول ہیں جو ریالٹیز پہ بات کر رہے ہیں، جو ہمارا بہترین فکشن ہے، ان دونوں کے آڈینس بہت ڈفرینٹ ہیں. اور جو ایکچولی لٹریچر لکھا جا رہا ہے جو کہ فائدہ مند ہے، جو ہماری سوسائٹی سے ہی دیکھ کر لکھا جا رہا ہے اور انہیں کو دیا جا رہا ہے واپس، تو وہ آڈینس اس کے کم ہے. تو وہ کیوں کم ہے کہ ٹین ایجر جو ہیں، ہماری جو نوجوان نسل ہے، تو اس میں اس کا بھی قصور نہیں. اب وہ انیشیل سٹیج پہ ہیں، وہ بھی چیزوں کو دیکھنا شروع کر رہے ہیں، ابھی وہ زندگی کی رنگینیوں کو دیکھ رہے ہیں، ابھی وہ کچھ خواب سجا رہے ہیں. ہر بچے کا جیسے چھوٹی کلاسز میں ہم بچے سے پوچھتے ہیں کیا بننا ہے، ڈاکٹر، انجینئر، اس سے ہٹ کر کچھ اور نہیں. بالکل اسی طرح سے جب نوجوان نسل جو ہے وہ ایک سٹیج پر آتی ہے، وہ کہانیاں پڑھتی ہے، وہ موویز دیکھ رہی ہیں، تو ان سب کے دماغ میں ایک چیز ہوتی ہے کہ ہاں جی ایک لائف میں ایک سٹیج آنا ہے اور ہمیں زندگی میں آگے بڑھنا ہے، تو ہمیں یہ چیزیں ملیں گی. تو اس حوالے سے خاص طور پر جو لو سٹوریز ہیں وہ بچوں پر بڑا اثر کرتی ہیں، خاص طور پہ بچیوں پر بڑا اثر کرتی ہیں. تو بچیاں اس چیز میں یا خواتین کی جو نفسیات ہے وہ کسی بھی چیز میں بہت زیادہ سینسٹیو ہیں اور جو ہیں ضرورت سے زیادہ سوچتی ہیں. تو خواتین جب سوچتی ہیں کسی چیز کو بھی لے کر، کسی کی خوبصورتی کو یا بدصورتی کو لے کر دیکھیں گے، تو آپ دیکھیں گے کہ وہ ہمیشہ ضرورت سے زیادہ اس حوالے سے جو ہے وہ سوچیں گی. نیگیٹو بھی زیادہ ہوں گی، سینسٹیو بھی زیادہ ہوں گی، پازیٹیو بھی زیادہ ہوں گی. ایکسٹریمزم ہے ایموشنز. جی بالکل ایسے ہے. تو یہ کہانیاں جو ہیں ایک ایسی پرسنالٹی کے بارے میں بچی کو سکھاتے ہیں کہ ہاں جی بہت خوبصورت ہے، آئی کیو لیول ہے، تو وہ تو ایسا ہے کہ آپ نارملی آپ نے کبھی اس بندے کو دیکھا بھی نہیں ہوگا. خوبصورت ہے تو بہت خوبصورت ہے، غریب ہے تو غریب ترین ہے، امیر ہے تو امیر ترین ہے. تو یہ تمام چیزیں جو ہیں اصل میں رائٹر نے یہ چیز پکڑ لی ہے، رائٹر کو یہ سمجھ آ گئی. رائٹر جو ہے وہ آج کل کا چالاک ہے اور اسے پتہ ہے کہ بچے دیکھنا کیا چاہ رہے ہیں وہی دکھا رہے ہیں. ہمارے ٹی وی پہ جو ڈراماز آپ دیکھ رہے ہیں وہ بھی کیا دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ یوتھ کیا دیکھنا چاہتی ہے وہ وہی دکھائیں گے. تو بالکل اسی طرح سے کچھ رائٹرز بھی ایسا کر رہے ہیں. اچھا، ایسا کرنے سے نقصان ہو سکتا ہے، فائدہ تو نہ ہونے کے برابر ہے. یہاں سمجھ لیں کہ نہیں ہے. آپ یقین کریں کہ جب میں خود مطلب کہ ایف اے یا بی اے کی اسٹوڈنٹ تھی تو میرے ذہن میں بھی یہی تھا کہ یہی ہے ناول، پیر کامل ہے، مصحف پڑھ لیا، تو بڑے شوق سے پڑھ رہے تھے ہم. لیکن جب ہم ماسٹرز میں آئے ہیں، لٹریچر کو پڑھا، تو پتہ چلا کہ وہ تو بالکل کچھ اور تھا. وہ تو جو بتا رہے ہیں وہ حقیقت سے بہت دور ہے اور اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اب ہم بات کریں کہ ہمارے ہاں جو ناول لکھے جا رہے ہیں ان میں جو کریکٹر ہیں وہ بچیوں کو کس طرح سے کر رہے ہیں کہ اب وہ جب جو ایک دماغ میں ان کے امیج بن گیا کہ یہ لائف پارٹنر ہونا چاہیے یا ایسی فیملی ہونی چاہیے یا اتنی ترقی ہونا چاہیے یا میں اتنی خوبصورت ہوں گی تبھی میری زندگی میں کچھ ایسا آئے گا یا مجھے زندگی میں اچانک سے کوئی بہت بڑا چانس مل جائے گا، تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے.
بلکہ آج کل کی ایک باشعور لڑکی اپنے اخراجات خود افورڈ کرتی ہے, وہ کسی پہ ڈپینڈ نہیں کرنا چاہتی. جب وہ زندگی میں ساری چیزیں آگے کرنا چاہتی تو مجھے لگتا ہے کہ اس کو کبھی بھی یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ کوئی شہزادہ آئے گا اور اس کی زندگی کو جو ہے وہ گلزار بنا دے گا. آج انہی چیزوں نے انفیریٹی کمپلیکس جو ہے بچیوں میں بہت اس میں مبتلا کر دیا. بالکل ایسے ہی ہے. کمپیریزنز آ گئے ہیں خوبصورتی کے اسٹینڈرڈس کے حوالے سے اور بچیاں کمپلیکس میں جا چکی ہیں. بالکل ایسے ہے. تو اگر ہم اس ڈسکشن کو کنکلوڈ کریں تو میڈم آپ کے خیال میں اس کا کیا سلیوشن ہے؟ کیا ہمیں ایسی چیزوں کو شائع کرنا بند کر دینا چاہیے؟ کیا ہم کنٹرول کر سکتے ہیں کہ ایسی چیزیں مارکیٹ میں آئیں نہ, یا اس کا کوئی اور سولوشن پاسبل جو ہے وہ آپ کے مائنڈ میں آپ سجیسٹ کریں گی ہماری یوتھ کے لیے؟ جی ایسا ہے کہ لکھنے والا بھی معاشرے کا حصہ ہے, پڑھنے والا بھی معاشرے کا حصہ ہے. جو ایسا لکھ رہے ہیں وہ بھی معاشرے کا حصہ ہے اور جو ویسا لکھ رہے ہیں وہ بھی معاشرے کا حصہ ہے. تو ہم دونوں سے جو ہے وہ اپنا دامن نہیں چھڑا سکتے. ہمیں دونوں کو ہی جذب کرنے کی صلاحیت رکھنی چاہیے اور ہم نے بچوں کو یہ شعور دینا چاہیے کہ بھی یہ صرف انٹرٹینمنٹ کے لیے ہے, آپ نے جس اس کو ایسے ہی دیکھنا ہے. ریئلٹی اس سے ہٹ کر ہے, ٹھیک ہے, اور جو چیز ریئلٹی ہے آپ اس کو بھی ساتھ ساتھ یہ دکھائیں. یعنی بانو قدسیہ کا مجھے یاد ہے, انہوں نے کہا کہ ہمیں اپنی بچیوں کو شادی کرتے وقت یہ بتانا چاہیے طلاق بھی ہو سکتی ہے, زندگی بہت بہتر بھی ہو سکتی ہے, ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ بہت اچھا ہو اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کچھ اچھا نہ ہو. تو آپ کو ان دونوں کو مینیج کیسے کرنا ہے, یعنی آپ نے اپنے بچے کو کانفیڈنس دے کر بھیجنا ہے اگلی لائف کے لیے. تو اسی طرح سے ہماری کہانیاں جو ہیں اگر ریئلٹی پر بیس کریں گی وہ ہماری یوتھ کو فائدہ دیں گے, اور اگر ریئلٹی پہ بیس نہیں کریں گی تو اس کو جسٹ انجوائمنٹ کے لیے, لطف اندوزی کے لیے یا ٹائم پاس کے لیے, جیسے کہ کہا جاتا ہے کہ ہاں جی آپ دیکھ رہے ہیں تو تھوڑا سا اگر آپ اسٹریس میں ہیں تو آپ اپنی اس جو ہے کیا کہتے ہیں کنڈیشن سے نکلنا چاہتے ہیں, تھوڑا سا ریلیف چاہتے ہیں, تو اس کے لیے یہ چیزیں ٹھیک ہے. لیکن اس پر جو ہے آپ یہ کہیں کہ ڈپینڈ کر رہے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ ہاں یہی ہوگا تو لائف بہتر ہے. بیسیکلی ہمیں اپنی یوتھ کو ایموشنز کو ہینڈل کرنا سکھانا ہے, ہر طرح کی سچویشن میں ہم کیسے موو کر سکتے ہیں. کیونکہ زندگی خوبصورت ہونی چاہیے اور خوبصورتی نام ہے بیلنس کا. اگر تو زندگی میں چیزیں متوازن ہیں, ٹھیک ہیں, نارمل ہیں, تو زندگی خوبصورت ہے. کسی بھی چیز کی زیادتی ہے, کسی بھی چیز کی کمی جو ہے وہ زندگی کو بدصورت بنا. بہت خوبصورت بات کی میڈم آپ کی کہ خوبصورتی جو ہے وہ بیلنس کا ہی نام ہے. بے شک ایسا ہی ہے. ڈاکٹر اسرا, آپ ٹین ایجرز جو ہیں بچیاں ان سے زیادہ بہتر ریلیٹ کر سکتی ہیں, آپ کا انٹریکشن بھی ہوتا ہوگا ایز اے ٹیچر, آپ اسٹوڈنٹس کی جو مینٹیلٹی ہے یا بچیاں ان کا رجوع کس طرف ہے اس کے ساتھ زیادہ بہتر ریلیٹ کر سکتی ہیں. تو آپ ایک چھوٹا سا شارٹ میسیج اگر بچیوں کے لیے دینا چاہیں اپنے اینڈ پہ, جو آپ نے ایکسپیرینس کیا کہ وہ کس طرح ان چیزوں کو ہینڈل کر سکتی ہیں میچیورٹی کے ساتھ, تو پلیز اپنے ایکسپیرینس کو شیئر کیجیے. جی میم دیکھیں, میرا بچیوں کے لیے میسیج یہی ہے کہ اگر تو آپ اس طرح کے ناولس جو ہیں وہ پڑھ رہے ہیں بیٹا, تو آپ کو چاہیے کہ آپ اس میں اتنا ابزارب نہ ہوں, ٹھیک ہے. آپ یہ چیز اپنے دماغ میں رکھیں کہ جو میں اس میں پڑھ رہی ہوں دیٹ از ناٹ دا ریئلٹی, دا ریئلٹی از سم تھنگ ایلس. جو بھی میں پڑھ رہی ہوں دیز آل ناولس دیز آر فکشنل. اس میں جو ہے وہ بھی کسی کے دماغ کی کہانیاں ہیں جو کہ لکھی گئی ہیں. دراصل جو ناول میں ہمیں میم چیزیں ہم دیکھتے ہیں ایسے ناولز میں اور پڑھتے ہیں, وہ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو کہ ہم اصل میں حاصل نہیں کر سکتے. تو انہیں حاصل کرنے کا واحد طریقہ ہمارے پاس یہ رہ جاتا ہے کہ ہم انہیں ناول کی شکل میں جو ہے وہ سوسائٹی کے سامنے, کمیونٹی کے سامنے لے کے آتے ہیں. تو بچیاں جو ہیں ہماری وہ مطلب میں اب یہ بھی نہیں کہوں گی کہ بچیاں اتنی سمجھدار نہیں ہیں, بچیاں بہت سمجھدار ہیں. بس انہیں اتنا بتانا چاہیے کہ بیٹا یہ چیز جو ہے اس کو آپ نے اس طرح ہینڈل کرنا ہے اور اس چیز کو آپ نے اس طرح ہینڈل کرنا ہے. ڈیفینیٹلی کچھ ریپیٹڈ ٹریگرز ہوتے ہیں جو ایک سمجھدار انسان کو بھی انفلوئنس کر سکتے ہیں ہر طرح سے. تو بہت اچھی ڈسکشن رہی, تھینک یو سو مچ. آپ نے بہت ہی اچھے پوائنٹس کے اوپر بات کی. میرے خیال سے نیکسٹ جو ہے ہماری آڈینس اس طرح کی اور بھی ڈسکشن سننا چاہے گی. انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ دوبارہ بھی آپ کے ساتھ اس طرح کی ویڈیوز جو ہیں وہ ہم شیئر کریں. آپ کنکلوڈ کریے گا میڈم پلیز ٹاپک کو, اور اس کے بعد میں جو ویڈیو کی کنکلوژن ہے وہ اس بات پہ کرنا چاہوں گی کہ میں پروفیسر ہما سے ایک ریکویسٹ کرنا چاہوں گی کہ وہ ہماری بچیوں کے لیے کچھ اچھے جو ناولس جو کہ وہ پڑھ سکتی ہیں وہ سجیسٹ آپ ضرور کر دیں. چند ناولس کے نام آپ بچیوں کو ضرور بتا دیں. میں جی بالکل اس طرح سے ہے کہ اگر ہم بات کریں عبداللہ حسین کے ناول پر,
جو کہ ہے نادار لوگ ہیں، یا ہم بات کریں کیا کہتے ہیں خدیجہ مستور کا ناول ہے آنگن، جو کہ پاکستان بننے سے پہلے لکھا گیا اور پاکستان بننے کے بعد کے واقعات اس میں درج ہیں، اور اس میں ریالٹی آنگن گھر کی بات ہے، گھر کی خواتین کی بات ہے، معاشرتی نفسیات کی بات ہے. اور موجودہ دور میں بہت ساری ناول نگار آ رہی ہیں، جس میں سب سے فیمس ڈاکٹر طاہرہ اقبال ہیں. آپ ان کے ناولز پڑھ سکتے ہیں. یہ جو جتنے بھی کلاسیکل ناولز ہیں یا شاعری ہے، یہ ایک سنجیدہ ہے اور یہ آپ کو ریالٹی کی طرف بلاتی ہے. تو جو بھی چیز آپ کو حقیقت زندگی سے متعارف کرواتی ہے، مجھے لگتا ہے کہ وہ آپ کے لیے فائدہ مند ہے، اور ہمیں فائدہ ہی لینا ہے. ہمیں ہر اچھی چیز کو دیکھنا ہے اور اس کو اڈاپٹ کرنا ہے. بری چیز کو بھی دیکھ رہے ہیں، اس کو دیکھیں اور اس سے اجتناب کریں. یہی ہماری زندگی کی کہانی اور خاصہ ہے. تھینک یو سو مچ، بہت شکریہ. انشاءاللہ ہم دوبارہ بھی آپ کو ضرور زحمت دیں گے اور آپ کے ساتھ اس طرح کی پروڈکٹیو اور اچھی ڈسکشنز ہم جاری رکھیں گے. تھینک یو سو مچ. شکریہ. اللہ حافظ.